اچھا، ہجرت کے موضوع پر ایک صحیح بخاری میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے، میں اسے بیان کر ہی دوں۔ مشہور قصہ ہے، اس میں بہت اچھے فوائد ہیں، اور پچھلے دروس میں شاید میں نے بیان کیا ہوگا اس درس کے علاوہ۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا، 99۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے توبہ کرنا چاہیے، اس کا دل تنگ ہو گیا، اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کس کی طرف جاؤں؟ عوام الناس کس کو جانتے ہیں؟ عوام الناس کس کو جانتے ہیں؟ نساک اور رحاب کو جانتے ہیں، یاد رکھیں۔ عوام الناس جو ہے علماء کی طرف کم جاتے ہیں لوگ، تو یہ ہر زمانے میں ہوا ہے، یہ آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ جو جیسے آج صوفی پھیلے ہوئے ہیں نا، اس زمانے میں بھی صوفی ہوتے تھے، یہ سمجھ لیں آپ۔ یعنی جو راہب ہیں، علم نہیں عبادت ہے، عباد جو ہوتے ہیں صرف ریاضت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے بس۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں عابد ہے، فلاں زاہد ہے، اس کی طرف جائے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر دیکھتے ہیں، باطن نہیں دیکھتے۔ ظاہراً جو شخص سارا دن عبادت میں لگا رہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی حق پہ ہے، اور دوسرے شخص جو علم والا ہے، اگرچہ وہ بھی عبادت کرتا ہے لیکن اس کی عبادت نظر نہیں آتی لوگوں کو، اور لوگوں کا دھیر اور ہجوم ایسے لوگوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی دعوت کی تاثیر زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں زیادہ ملتے جلتے ہیں، یعنی آنا جانا لوگوں کا، کبھی کسی پہ دم کرنا ہے، کبھی کیا کرنا ہے، اس طریقے سے۔ اب عالم ایسا کام نہیں کرتے، لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے، عالم جو ہے، کیونکہ ان کو علم ہے، لوگوں کا دل جوڑنا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب بچے لگ جائیں گے اس پہ پھونکنا، کہے کہ خود جاؤ بھائی، خود پھونکو اس پہ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیا کہتے یار یہ بڑے سخت لوگ، یہ وہابی، یہ سخت ہیں۔ یہ ایک آپ کو راستہ بیان کر، اگرچہ ان کو کبھی کبھی لہجے بھی سختی ہوتی ہے اگرچہ، لیکن وہ آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہے۔ اگر آپ نے بچے پہ دم بھی کروانا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں سنتا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ لیکن آپ کسی بھی پیر کی طرف چلے جائیں، بچے پہ دم کرنا ہے تو کبھی آپ کو واپس نہیں کرے گا، دم اس نے کرنا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ پھر جائیں گے، پھر دوسرا بچہ ہے۔ ایسے لوگوں کی اب مغرب کی نماز کے بعد آپ دیکھیں اکثر شہروں میں، گاؤں میں، جہاں پر دیوبندی یا بریلوی جو مدارس ہیں وہاں پر ہمارے ملکوں میں، مغرب کے بعد خاص طور پہ کافی لائن لگی ہوتی ہے۔ ارے یہ کس لیے کھڑے ہیں؟ یہاں کوئی دکان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسجد کے قریب، حجرے کے قریب، یہاں شاید سب دم کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جی ہاں، تو یہ جو دم کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہو بھائی آپ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ اس پہ دم کریں۔ ایک تو لوگ خود اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کریں گے اور قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن رکھے اوپر، اس کو ہاتھ میں لگاتے۔ اور یہ دعویٰ ہے کہ لوگ جاہل ہیں، جس کو قل واللہ پڑھنا نہیں آتا، شرمندگی کی بات نہیں، اپنے آپ کیسا مسلمان کہتا ہے؟ یہ تو سیکھ لو، سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، اور مکہ میں کچھ عرصہ رہا ہوں، میں کئی سال جتنی بیماریاں مجھے ہوئی، میں کبھی طبیب کے پاس نہیں گیا، سورہ فاتحہ پر دم کر کے میں ٹھیک ہو جاتا تھا، صرف سورہ فاتحہ بس۔ ایمان تھا، یقین تھا، شفا اللہ تعالیٰ نے دینا، ایک سبب بنائے گا اللہ تعالیٰ، اور سورہ فاتحہ میں شفا ہے، شفا ہوگی۔ سورہ فاتحہ کس مسلمان کو نہیں آتی؟ جو نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ آنی چاہیے۔ یہ کوئی نہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پورا قرآن کی جو مختلف آیات ہیں پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو قل ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کا دم کر دیں بچے پہ۔ بہرحال تو گئے اس عابد کی طرف، وہ عابد سے عرض کی کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے کو نجات کا راستہ ہے؟ اس عابد نے کہا 99 قتل اور توبہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ جاؤ، تیری کوئی توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا وقت ہے۔ اس نے اپنا خنجر نکالا اور 100 پورا کر لیا۔ ہاں، 100 پورا ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس عابد کو قتل اس نے نہیں کیا، اس کی جہالت نے کیا۔ سبحان اللہ۔ ارے وہ تو قتل سے توبہ کر کے آیا تھا، اسے رہنمائی چاہیے تھی، وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آگے سے جب جواب ایسا ملا، جب راستہ سب بند کر دیا اس کا، پھر تم کیوں بیٹھو یہاں پہ؟ آؤ 100 پورا کر دیتے ہیں۔ ذرا جب 100 پورا ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا دل پھر تنگ ہوا، پھر لوگوں سے پوچھا، لوگوں کو پتا تھا جو بیچارہ زاہد تھا اور عابد تھا، اس کو تو اسے نہیں چھوڑا،
ایک دوسرا شخص ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی کو رہنمائی کر دے، اور لوگ اسے ڈرتے بھی تھے، اگر ہم رہنمائی نہ کریں ہم ہو سکتا ہے ہمیں مار دیں، قاتل 100 قتل کیا ہوا اس نے، فلاں شخص کی طرف جاؤ. بس اللہ تعالیٰ نے راستہ اس شخص کو دکھانا، اس کی ہدایت کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے. الاخذ بالاسباب بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بس گھر میں بیٹھے کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی. آپ گھر سے نکلیں گے ہدایت تب ملے گی. اچھا فلاں عالم اس کی طرف جائے، اب گئے عالم کی طرف، میں نے 100 قتل کیا ہے، میرے کو توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ اب علم کا نور دیکھیں آپ. اس شخص نے کہا تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی، اپنے رب سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کرے گا. لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول میں رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑ کر فلان جگہ جانا پڑے گا. اور یہ ہجرت ہے جو ہمارا موضوع ہے. جس شہر میں رہتے ہو، جس جگہ پہ رہتے ہو، اس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا، توبہ کے بعد بھی وہی ماحول ہے، وہی قتل ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جس نے اس کا قتل کیا اس کے رشتے دار تو موجود ہیں. اب 100 بندے کا قاتل اسی شہر میں اسی محلے میں رہے، اس نے توبہ بھی کر لی ہے، داڑھی بھی اس کی آ گئی ہے، اس بیچارے نے نمازیں بھی شروع کر دی ہے، تو بدل لینے والے چھوڑیں گے اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ اور بھی قتل کرے، اور بھی قتل کرے، اور بھی قتل کرے. تو حکمت کیا تھی؟ تاکہ وہ شخص واقعی صحیح طریقے سے توبہ کر لے. تو ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک حقیقتاً اس کے لیے ایک حل ہے کہ وہ مکمل توبہ کر کے اس جگہ سے چلا جائے. امتحان کیا تھا؟ کہ ہاں ہجرت کرو، آپ اس جگہ کو چھوڑو. ابھی گھر ہے، بچے ہیں، نام ہے، مشکل سے انسان مشکل سے گھر بناتا ہے، پھر ایک ماحول ہے، پھر میرا نام ہے، یہاں پہ لوگ میرے نام سے ڈرتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. توبہ کرنی ہے تو یہی راستہ ہے. اب دیکھیں توبہ کی قبولیت جب اللہ تعالیٰ دل کو پھیرتا ہے نا، اس طریقے سے پھیرتا ہے. وہاں سے نکلا، گھر کی طرف نہیں گیا کہ بیوی ہے، بچے ہیں، خدا حافظ کہوں، کچھ پیسہ اٹھانا ہے، کچھ مال اٹھانا ہے، ارے گھر ہے بیچنا ہے، کچھ کرنا ہے. سیدھا اسی زمین کی طرف چل دیا جہاں پر جس کی طرف اس عالم نے کہا تھا کہ وہاں پہ جاؤ. امتحان میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ شیطان نے جتنا کھینچا گھر کی طرف نہیں گیا، اسی طرف چلا گیا. یہ ہوتی ہے قربانی. راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، موت طاری ہو گئی. جب موت آئی تو اس شخص نے زمین پر ایسے گھسیٹتے اپنے سینے کو آگے کیا 1-2 مرتبہ، پھر مر گیا. اب فرشتے آئے روح قبض کرنے کے لیے، روح لینے کے لیے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے. رحمت کے فرشتے نے کہا ہم لوگ اس کی روح لے کے جاتے ہیں، اس نے توبہ کی ہے. عذاب کے فرشتے نے کہا نہیں، یہ 100 بندے کا قاتل ہے، اس کی روح تم لوگ کیسے لے کے جا سکتے ہو. جھگڑا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے نازل کیا اور اس فرشتے کو حکم دیا. فیصلہ کا حل کیا ہے کہ زمین کو ماپا جائے. اگر اچھے لوگوں کی زمین قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. اگر ابھی فاصلہ زیادہ طے نہیں کہ اور برے لوگوں کی زمین قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جائے، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جائے. فرشتہ آیا اور اسے ماپنا شروع کیا تو ایک بالشت وہ زمین قریب تھی. کون سی؟ اچھے لوگوں کی زمین. اور یہ وہی بالشت تھی جو اس نے سینہ ایسے آخری وقت میں آخری سانس تھی جو اس نے سینہ اپنا آگے کیا تھا. ایک بالشت کی تقریباً اس کے برابر وہ آگے ہوا تھا. بس اللہ تعالیٰ کو یہ جو آخری حرکت تھی نا، آخری لمحہ تھا نا، یہ بہت پسند آیا کہ برتے وقت میرے بندے نے آخری کوشش بھی کر لی. ایک توبہ ہوتی ہے، ایک آخری وقت میں روح پاؤں سے نکل گئی، اب روح یہاں پہ آ رہی ہے سینے کی طرف. کیا کر سکتا تھا وہ؟ یہ ہے کر سکتا، سینوں کو آگے کر سکتا تھا کہ نہیں؟ تو سینوں کو جتنا کر سکتا اس نے آگے کیا. تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ 100 انسانوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی توبہ سے ایک ہی وقت میں، اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا اس شخص نے، ابھی توبہ کی اس نے اور ابھی اسے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کی روح کو
رحمت کے فرشتے لے کے گئے.